بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے کی رہنمائی کی بنیادی کتاب ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے جب اس کا نزول ہوا تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت سرزمین عرب میں بہت سارے دوسرے آسمانی صحائف بھی موجود تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صحائف کی موجودگی میں آخر وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے ایک نئی وحی کی ضرورت پیش آئی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس فضا میں صحیفہ ابراہیم موجود تھا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی معلوم ہے کہ تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی وہ بھی موجود تھی، اور اسی طرح انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی وہ اس معاشرے میں موجود تھی۔ ان سب آسمانی کتابوں کی موجودگی میں پھر وہ کیا ضرورت تھی جس کی وجہ سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا؟ ہم اس سوال کا جواب اس سیشن میں تلاش کریں گے۔ ہم اس سیشن میں اس سوال کے جواب پر بحث کریں گے۔ پہلی وجہ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے جتنے بھی صحیفے اس دنیا میں موجود رہے اور اس وقت عرب میں تھے، وہ اپنے اصل فارم میں موجود نہیں تھے، وہ اپنی اصل شیپ میں موجود نہیں تھے، اور نہ ہی اپنی اصل زبان میں مکمل طور پر موجود تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ رہی ہے کہ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا اس وقت تک اصل دین کا ماخذ نبی کی ذات خود ہوتی تھی، چنانچہ کسی صحیفے کو پریزرو کرنے یا اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ ہر دور میں نبی موجود رہا یا آئندہ کسی نبی کے آنے کی توقع رہی۔ مگر جب یہ سلسلے کو منقطع کرنا اور جب اس سلسلے کو ختم کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تو پھر اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ایک ایسی کتاب دی جائے جو پھر مکمل ہو اور جس کی حفاظت جو ہے وہ آسمانی طور پہ اس کا بندوبست کیا جائے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ دوسری چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کتابوں کے اندر بہت کچھ آسمانی رہنمائی موجود ہے، اس کے اندر بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس سیکھنے کا سامان موجود ہے، اور جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں خداوند بول رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کتابوں کے اندر بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں، ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور یہ تبدیلیاں اتنی بنیادی ہیں بعض مقامات پہ کہ اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو دین کی بنیادی رہنمائی خلط ملط ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ پچھلے صحیفوں میں آخری پیغمبر کے آنے کی ایک پیشن گوئی موجود ہے۔ ہم اس چیز کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں پرانے صحیفوں میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صراحتاً تو مذکور نہیں ہے اور اس کے بارے میں کچھ اشارے تو موجود ہیں، مگر جس صراحت کے ساتھ خود قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ان صحیفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہونا چاہیے تو وہ وہاں موجود ہم نہیں پاتے۔ قرآن مجید کی جو اپنی اس معاملے میں رہنمائی اور دعوت اور آیت جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ نبی امی ہیں جن کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اور جن کا نام یہ لوگ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نہ ہونے کے نتیجے میں اور بہت ساری دوسری تحریفات کی موجودگی میں اس کی ضرورت تھی کہ ایک نئی وحی آئے اور ان تحریفات کو بے نقاب کرے اور صحیح رہنمائی کو ہمارے سامنے نمایاں کرے۔ تیسری بات جو ہم اس ضمن میں غور کرنے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دین کے مشمولات پر غور کریں تو ایک جانب تو دین عقائد اور اخلاق کا مجموعہ ہمیں نظر آتا ہے جس کے بارے میں کوئی تبدیلی کبھی واقع نہیں ہوئی۔ عقائد اور اخلاق کے جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں وہ ہمیشہ وہی رہے ہیں۔ اس کے برعکس قانون کے جتنے مباحث ہیں، چونکہ ان کو ایک تمدن میں اترنا تھا، ایک تمدن میں آنا تھا، ایک سویلائزیشن اور ایک کلچر کے اندر انہوں نے اترنا تھا، چنانچہ ان کو اس سویلائزیشن اور اس کلچر پہ ڈپینڈنٹ ہو کے آنا تھا، اور چونکہ اس تمدن میں مسلسل تبدیلی ہونی تھی چنانچہ شریعت کے بعض احکامات بھی اس تمدن کی رعایت سے تبدیل ہوتے رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کی جو عبادت ہے وہ پچھلے مذاہب میں بہت زیادہ تھی، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی جانور ہیں جن کو قربان کیا جاتا ہے وہ عام طور سے ہر گھرانے میں پائے جاتے تھے اور ان کے لیے کوئی تبرع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تاہم چونکہ اس بات کا پورا امکان موجود تھا کہ آئندہ تمدن جس دور میں داخل ہو رہا ہے وہاں ایسا ممکن نہ ہو کہ ہر گھر میں جانور اس طرح کے میسر آئیں، تو یہ اس ابدی شریعت میں یہ بات پہم طور پہ درج کر دی گئی
کہ جو قربانی کی عبادت ہے اس کے خاص مواقع ہیں اور ان کو بہت کم کر دیا گیا ان مواقعوں سے جو کہ قدیم شریعتوں میں رہے ہیں۔ آخری چیز جو ذہن میں آتی ہے ضمن میں وہ یہ ہے کہ بعض ایسے احکامات پرانی شرائع میں اور شریعتوں میں موجود تھے جو ٹیمپرری تھے، جو عارضی تھے اور جن کو درست ہونا ضروری تھا، اور اس کے بارے میں خود قرآن مجید کا اپنا بیان ہے کہ یہ نبی جو آئیں گے اور ان چیزوں کا خاتمہ کریں گے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی وہ ان کے اوپر سے وہ اسر و اغلال جو ان پر لاد دیے گئے تھے ان کو ہٹائیں گے۔ تو ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چار باتیں باعث بنی اس چیز کا کہ قرآن مجید کو یا ایک آخری وحی کو عصر نو پھر سے نازل کیا جائے۔ اس میں سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کوئی بھی پچھلی ڈیوائن کتاب، کوئی بھی پچھلی جو رہنمائی آسمانی صحیفہ تھا وہ اپنی اصل شکل اور اپنی اصل زبان میں موجود نہیں تھا، اور جو کچھ موجودگی تھی بھی اس کے اندر کچھ تحریفات ہو چکی ہوئی تھیں، اور بعض تحریفات کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ اس کو بے نقاب کرنا، ان کو درست کرنا ضروری تھا۔ اور اسی طریقے سے بعض احکامات اس نوعیت کے تھے جو تمدن پر منحصر تھے، اور اس تمدن کی تبدیلی کا لحاظ کرتے ہوئے ایک آخری شریعت میں ان کو بھی تبدیل ہونا ضروری تھا۔ اور آخر میں یہ بات کہ بعض احکامات اپنی نوعیت ہی میں عارضی تھے، اور ان عارضی احکامات کو پھر ایک مرتبہ اصل اور مستقل احکامات کی جگہ ان کو آنا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔